اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں اور کیسی ہی چال چلیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ سورۃ یونس آیت نمبر 85 سے 86۔ دنیا کی زندگی حقیقت میں انسان کے لیے ایک مسلسل امتحان ہے۔ کبھی گھر میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے، کمائی ہوتی ہے مگر برکت نہیں رہتی، پیسہ آ کر رکنے کی بجائے پھسل جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہوتا ہے، محنت پوری ہوتی ہے مگر نتیجہ صفر رہتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، بدگمانی اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی اولاد نافرمان نظر آنے لگتی ہے، کبھی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور کبھی ذہنی دباؤ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان آہستہ آہستہ اللہ سے کم اور مسائل سے زیادہ سوچنے لگتا ہے، صبر کمزور ہو جاتا ہے، دعاؤں میں یقین ہلکا پڑ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان دل میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہ سب عام مسائل نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، بس ایک عمل کروا لو، ایک تعویذ لے لو، اور یوں انسان اللہ کے دروازے کی بجائے عالموں، تعویذوں اور جادوگروں کے رستے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آج آپ کو قرآن سے وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے کرنے سے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ عمل نہ صرف جادو کو ختم کرتا ہے بلکہ کیا گیا جادو پلٹ کر اسی پر چلا جاتا ہے۔ جادو پلٹنے کا خاص وظیفہ، طریقہ کار۔ جب آپ کو لگے کہ حالات بہت خراب ہیں اور کسی کے جادو یا حسد نے آپ کو گھیرے ہوا ہے تو سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 کو اس طرح پڑھیں۔ روزانہ ہر نماز کے بعد، خاص طور پر عشاء کے بعد 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ حالات کی سنگینی کے مطابق پڑھیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں اور گھر میں چھڑک دیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں، جیسے ہی آپ یہ دعا مانگیں گے، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی۔ جادو کی کاٹ اتنی شدید ہوگی کہ وہ شر اسی شخص کی طرف واپس مڑ جائے گا جس نے وہ کیا تھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ یہی ثابت کرتا ہے کہ حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت بلند آواز میں کی جائے وہاں شیطان اور جادوگر کا توڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ذریعے شفا دی تاکہ امت جان لے کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے کلام میں ہے۔ جادو ایک ہلاک کرنے والا گناہ ہے، اسی لیے وقتی سہاروں کی بجائے اپنا ایمان ضائع نہ کریں۔ سکون، اطمینان اور نجات صرف اللہ کا ہاتھ تھامنے میں ہے۔ جو اللہ کو تھام لیتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو آج کی یہ گفتگو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی دلچسپ اور مزید معلوماتی گفتگو سے آگاہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو باوقت اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔